اچھا سر، آج بات کیا کیا ہوئی؟ کن کن مولانا صاحب سے کوئی سیاسی امور پہ بھی بات ہوئی؟ وہاں بھی 11 سیٹوں پہ پی ٹی آئی بھی تیاریاں کر رہی ہے، آپ کا اتحاد کا کیا تیاری ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی کو اپنا اپنا مینڈیٹ ہے. اس مینڈیٹ کو جو اپوزیشن ہے کوشش کرتی ہے کہ ہم وہ مینڈیٹ مل کے آگے بڑھائیں، اور نیچرلی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. کافی چیزیں ہماری طے ہو چکی ہیں، انشاءاللہ باقی ایک دو دن کے اندر طے ہو جائیں. کتنی سیٹیں لینے کا آپ کی عمر ہے؟ ہمارے جتنے ممبر ہیں اتنی سیٹیں. لیکن شاہ جی، نامینیشن آپ نے وہی ایکسیپٹ کی ہے جو سالڈیٹ پہلے تھی، تو کیا یہ تھوڑا سا زیادتی نہیں ہو جائے گی یا غیر اخلاقی کام نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ فیصلہ جو پہلے دن کرو آخری دن بھی وہی ہوگا. شاہ جی، آپ نے کہا جو باتیں پہلے سے طے تھی ان پہ عمل کی طرف جا رہے ہیں. پہلے سے ذرا جو طے باتیں تھی وہ ذرا اگر بتا دیں تو. یہ تھی کہ پیپلز پارٹی لیڈیز سیٹ لے گی، مولانا صاحب جنرل سیٹ لیں گے، ٹیکنوکریٹ بھی، اور امیر مقام مسلم لیگ نون. اس میں ہم 5 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی جنرل اور خواتین پہ لڑ رہی ہے، پی ایم ایل این جنرل پہ لڑ رہی ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ جنرل اور ٹیکنوکریٹ پہ لڑ رہے ہیں. اور اے این پی کا کیا ہوگا؟ ان کی نامینیشن بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس کینڈیڈیٹ ایم پی ایس کم ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے 5 سیٹیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم 5 سیٹیں جو ہیں اس سینٹ الیکشن میں نکالیں. اچھا صاحب، وہاں کی تھوڑا کمپوزیشن بتائیں، کے پی کے میں کیا سیاسی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد کافی چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں. دیکھیں، 52 سیٹیں بنتی ہیں اپوزیشن کی وہاں پر جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، اور جس میں ہمارے تمام اپوزیشن کو ملا ہے. اور ہم نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ جس دن بھی، کیونکہ اس میں 30 ایم پی ایس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. 30 ایم پی ایس جو اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو ایک جمہوری حق ہے کہ جس دن بھی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کریں. اس طرح اگر وفاق میں بھی اور پنجاب یا سندھ یا بلوچستان میں بھی اپوزیشن کے ساتھ ممبر زیادہ ہوتے ہیں، ایک ممبر بھی زیادہ ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ہم لے کے آئے تھے. تو جب بھی آئینی طور پر ہمارے پاس ممبر پورے ہوں گے تو ہمیں اس جمہوری حق سے کوئی نہیں روک سکتا. ان سے رابطہ تو آپ لوگوں کا ڈیفینیٹلی ہوگا، تو ابھی تک کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے ہم اس کے ساتھ گلے نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ان کی شادیوں غمی خوشیوں میں ہم نہیں جائیں گے. ہم تو سیاسی لوگ، ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی آن کیمرہ ہوتی ہے، کوئی آف کیمرہ ہوتی ہے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہم ملاقاتوں کا سلسلہ توڑتے نہیں ہیں. ہم ہمیشہ جو ہے سال کے 12 مہینے پولیٹیکل لوگ ہم ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں. سر، ماضی میں مین پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا کسی حد تک کہ جس کی جتنی سیٹیں ہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے، جس کی جتنی اور اتنی حیثیت تسلیم کی جائے، ایک دوسرے کے بندے نہ توڑے جائیں. کیا اس بار بھی اس پہ عمل درآمد ہوگا یا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایوان جو ہے وہ اسی طرح ہارس ٹریڈنگ سے بڑھ جائے؟ دیکھیں، وہ اعزاز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حاصل ہوا تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی اور ہمارا سینٹ کا الیکشن آیا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ہم نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا. اب یہ فیصلہ ہوتا ہے حکومت کا. حکومت میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر اپوزیشن نے مشترکہ طور پہ ایک فیصلہ کرنا ہے. اگر حکومت اور اپوزیشن بیٹھتی ہے اور عوام میں فیصلہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے. اگر پھر میدان لگتا ہے تو پھر جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. یہ سابقہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ کے پی کے والا الیکشن ہم کہہ سکتے ہیں اثرات جو نظر آ رہے ہیں. پھر شاہ صاحب نے کہا کہ جو طے شدہ باتیں ہیں اس پہ تو لگتا ہے کہ جیسے سابقہ پی ڈی ایم میں تھا جو ہے وہ مشترکہ طور پہ الیکشن میں. دیکھیں، سیاست میں الیکشن میں اتحاد بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. آپ نے اس دروازے پہ در پہ جو ہے پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو آپ نے ماہ رمضان کے روز ادھر ہی رکھے ہوں گے، افطاریاں اور سحریں بھی ادھر کی تھیں. اور مولانا فضل الرحمان ان کے سیاسی مسیحی بنے ہوئے تھے. اور 2 چیپٹر تھے پی ٹی آئی کے، ایک اسلام آباد چیپٹر اور ایک کے پی چیپٹر. اسلام آباد چیپٹر ان کے پاؤں پڑتا تھا اور کے پی چیپٹر ان کو برا بھلا کہتا تھا. لہذا پالیٹکس میں اتحاد بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس کو آپ پی ڈی ایم کا نام دیں، اس کو جو بھی نام دیں وہ دوسری بات ہے، کیونکہ ہم ماضی میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کے اتحادی تھے. اور ابھی بھی ہم جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، چاہے وہاں پہ جے یو آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، یہ جماعتیں وہاں پر موجود ہیں. اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے وہاں پر جو اسمبلی کے اندر جو ہیں اپنے ایک رول پلے کریں اور کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اچھا سر، کل ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، دوبارہ پھر سے دہشت گردی سامنے آ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا بلوچستان میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کس طرح؟ دیکھیں، ابھی بھی مولانا صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی
اس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اور خاص کر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال پر جو ہے وہ بات چیت ہوئی. اس وقت ہماری صوبائی حکومت نے جو ہے وہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے اور خود جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. صرف ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کم پیسے کس طرح کمائیں, نوکریاں کس طرح بیچیں, کمیشنیں کس طرح لیں. اور آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو جنوبی اضلاع ہیں جو کہ سی ایم کا اپنا حلقہ ہے, اس میں دن دہاڑے عصر کے بعد سی پیک پہ بھی جو ہے وہ ملیٹنٹس نکل آتے ہیں اور مین روڈوں پہ بھی لوگ نکل آتے ہیں. مولانا صاحب کے بیٹے کے ساتھ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے. اس طرح سرکاری ملازمین کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. کل جو بلوچستان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. تو جب تک قوم اور ہم سب متحد نہیں ہوں گے, ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہوں ان ملیٹنٹس کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت انڈیا کے ایجنڈے پہ, اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کے خلاف ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس ملک میں امن لانا پڑے گا. ہم نے 2008 سے 13 تک ایک امن کا سفر شروع کیا. 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان پی ٹی آئی کے حوالے کیا. آج ان اس صوبے کا ستیہ ناش کر دیا, تباہی کر دی. ٹورزم کرتے تھے, وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. ورلڈ کپ کرتے تھے. مجھے ایک گراؤنڈ بتائیں 13 سالوں میں اگر انہوں نے بنایا ہو. ایک گراؤنڈ تھا جو کہ ارباب شہزاد صاحب کے والد صاحب کے نام پہ تھا, جو ان کے ایڈوائزر تھے. اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ انہوں نے کر دیا. نئی چیزیں وہ بھی گراؤنڈ جو ہے 2017 سے اس کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. پتہ نہیں کب تک مکمل ہوگی. یہ پروجیکٹ پتہ نہیں کتنے سالوں کا ہے اور کتنی صدیوں کا ہے. اچھا, یہ جو بلوچستان کا حالیہ واقعہ ہے, اس کی کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں کوئی رائے نہیں, دوسری رائے نہیں ہے کہ اس میں جو ہے کراس دی بارڈر افغانستان میں جو انڈیا اور اسرائیل کا جو جوائنٹ وینچر ہے, وہاں پر جس طریقے سے پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. اور ہمارے جو ملک دشمن ہے, چاہے وہ انڈیا اسرائیل ہے, وہاں پر جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. اور 80% سے زیادہ میں کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں جو ملیٹنسی ہو رہی ہے, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. ہم نے بار بار افغان حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے, لیکن وہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اگر پاکستان کی فوج نے آپ کو دکھایا کہ 4 دن کے اندر انہوں نے اس دشمن سے جو بدلہ لیا جو آپ کے سامنے ہے, جو اپنے آپ کو بڑے اپنے اوپر بڑا گھمنڈ تھا, ہر چیز کا تھا, لیکن جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست دی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقیوں کے لیے ایک سبق ہے. لہٰذا ہم اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانا جانتے ہیں. ہم نے افغانستان سے بار بار کہا کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے انڈیا اور اسرائیل کو نہ دیں, ان کو خود اپنے چیزیں آزمانے, ان کے ساتھ ہم نپٹ لیں گے. سر, افغانستان کے ساتھ تو معاملات بہتر نہیں ہو رہے تھے جی؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوں, لیکن اگر آپ کے پڑوسی اپنی سرزمین آپ کے دشمنوں کے حوالے کرے اور وہاں پر وہ یہ کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات پھر اچھے نہیں ہوں گے.